العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے شکر کا حکم دیا ہے وہاں پہ والدین کے شکر کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ احسان فرمانے والا رب تبارک و تعالی ہے، انسانوں کو پیدا فرمانے والا وہی ہے، ہاں جی، ان کا بچپن ہو، لڑکپن ہو، جو بھی عمر ہو، ہر عمر میں سہارا صرف خالق اور مالک کا ہی ہے، ہاں جی، پیدا کرنے والا وہی رب تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ماں اور باپ جو ہیں یہ ہم تک احسان کے پہنچنے کا ایک وسیلہ ہیں۔ کیا ہیں؟ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ واسطہ فی الاحسان کہہ لیں اس کو، کہ احسان پہنچنے کا کیا ہے؟ ایک وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا شکر کرنے کا حکم دیا ہمیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہم تک احسان جو پہنچا رب تبارک و تعالیٰ کا، جو درمیان میں واسطہ اور وسیلہ بن رہا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا رب تعالیٰ نے، ہے جی۔ جیسے مثال کے طور پر والدین کے احسان کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، ہیں جی، دنیا میں ہم آ گئے، والدین کا احسان ہے کہ ان کی برکت سے، ان کی محنت سے، ان کی کوشش سے، ان کی جد و جہد سے، ہیں جی، ان کی خدمت سے ہم دنیا میں آ گئے، ہیں جی۔ پھر انہوں نے درمیان میں واسطہ وہ بنے ہماری پرورش کا، حقیقت میں پالنے والا رب تبارک و تعالیٰ تھا۔ اسی طرح کر کے جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے بالکل کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، بالکل پڑا رہتا ہے، اٹھا کے ادھر ادھر رکھتے ہیں، کتنے سالوں تک تو اس کے والدین اسے اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں، کبھی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی کپڑے میں باندھ کے اٹھاتے ہیں، کبھی کسی طرح پنگوڑے میں، جھولے میں، اس طرح کر کے اٹھائے پھرتے ہوتے ہیں بچوں کو۔ اسی طرح کر کے وہ بچہ جو پیدا ہوا، بڑا ہوا، اس بچے کو کسی شے کا کوئی علم نہیں تھا، بالکل بچہ جاہل تھا، بالکل جاہل مطلق تھا، یعنی کسی شے کا پتہ نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتہ اس کو کیا کہتے ہیں، جالی کہتے ہیں، اسے نہیں پتہ یہ ایلومینیم ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ یہ اینٹ ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ پوری دنیا میں سے کسی شے کا پتہ نہیں ہے۔ اسے ماحول سکھاتا ہے، اس طرح کی باتیں والدین سکھاتے ہیں، لیکن رب کون ہے یہ استاد سکھاتا ہے، رب کا کلام کیا چاہتا ہے ہم سے یہ استاد سکھاتا ہے ہمیں، ہیں جی۔ تو حقیقت میں علم دینے والا بھی اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ درمیان میں استاد جو ہے یہ واسطہ فی الاحسان بنا، جس طرح حقیقت میں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، درمیان میں واسطہ ماں باپ بنے، حقیقت میں علم دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، لیکن ہم تک علم پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ استاد بنا۔ کون بنا؟ استاد بنا۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور استاد جو ہے اسے بھی روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات ذرا میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس پر صرف ایک ہی اطاعت ہے جو لازم ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ کی۔ بس چند ایک باتیں کروں گا، مجھے بھی پتہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے، ایک ہی اطاعت ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے جی۔ درمیان میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہاں رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو حکمران تم میں سے ہوں۔ یہ ذرا مسئلہ غور سے سنیے گا، جو حکمران
تم میں سے ہوں، یعنی تم مومن ہو۔ جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے، سب سے پہلے مخاطب قرآن کے حضور کے صحابہ ہیں، سب سے پہلے مخاطب قرآن کے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کو رب نے فرمایا کہ اے جماعت صحابہ جو تم میں سے ہو، یعنی جس طرح تم اہل حق ہو، جس طرح تم قرآن کو اول درجہ دینے والے ہو، اس طرح کا کوئی حکمران ہو تو اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو اہل ایمان میں سے حکمران ہوگا تو وہ بھی تو قرآن کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ کس کی اطاعت کرنے والا ہوگا؟ قرآن کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی حقیقت میں اطاعت کس کی ہے۔ حقیقت میں چاہے ہم حکمران کی اطاعت کر رہے ہوں، چاہے امام الانبیاء کی اطاعت کر رہے ہوں، تو حقیقت میں اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ اطاعت جو ہے یہ عبادت ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے، یہ بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ یاسین شریف ہم پڑھتے ہیں سارے دوست، ہیں جی، مختلف مقامات پہ پڑھی جاتی ہے، تبرک کے لیے پڑھی جاتی ہے، حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور بھی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بچوں، میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ ذہن میں رہے، شیطان کی کوئی بھی آج تک عبادت نہیں کرتا تھا، کسی نے شیطان کو خدا نہیں مانا تھا، لیکن شیطان کی اطاعت کرتے تھے، اس کی بات مانتے تھے۔ اب اس کی اطاعت کو رب تبارک و تعالی نے عبادت قرار دیا ہے، اور یہ قرآن ہے۔ شیطان کی اطاعت کو رب نے کیا قرار دیا ہے؟ عبادت قرار دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تعبدوا الشیطان، او بنی آدم، آدم کے بیٹو، تمہارا تو عہد تھا میرے ساتھ کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ مطلب کیا ہے؟ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب اس سے ثابت ہو گیا ہر وہ حکم جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مخالف بنائے، وہ حکم بھی شیطانی حکم ہے، وہ حکم دینے والا بھی شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم ہے، والدین کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ کب تک اطاعت کرنی ہے؟ جب تک وہ خدا رسول کے پابند رہیں، یعنی ان کا جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہے، وہ حکم وہ ہے جو خدا رسول کی مرضی کے، اس کی شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو تم پر لازم ہے ان کی اطاعت کرو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے والد جو ہے نا وہ بیٹے کو کہے کہ بیٹا میرے لیے شراب لاؤ، اب بتائیں رب رسول نے شراب کو حرام کیا نہیں کیا؟ تو بیٹے پر جائز نہیں ہے کہ باپ کا یہ حکم مانے، باپ کا یہ حکم کبھی بھی نہیں مانے گا بیٹا۔ کیوں؟ اب یہاں پہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو رب رسول کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے، لہذا باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ یہی وجہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، اس کی اماں یا ابا نصرانی ہوں، کیا ہوں؟ نصرانی ہوں، یا بندہ کوئی مسلمان ہو جائے، اس کے اماں، بس ختم جی ختم، اس کے اماں اور ابا جو ہیں وہ یہودی ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہندو ماں باپ کہیں بیٹے کو کہ بیٹا ہمیں مندر چھوڑاؤ، باپ کے لیے بیٹے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ماں کو اور ابا کو مندر چھوڑنے جائے، ان کو مندر چھوڑنے نہیں جائے گا۔ ماں باپ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، بیٹے کو کہیں کہ بیٹا ہمیں چرچ چھوڑاؤ، تو بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں چھوڑ آئے، کیونکہ اب ماں باپ کا حکم جو ہے وہ رب رسول کی نافرمانی والا ہے، رب رسول کی نافرمانی والا ہے، لہذا اب یہ حکم ماننا جائز نہیں ہے۔ حکم وہی مانیں گے۔ اب مثال کے طور پر والد نے کہا بیٹا پانی پلا دو، اب پانی پینے کی اجازت دی ہے نا، شریعت نے نہیں دی، تو بیٹے پر لازم ہے پانی پلائے۔ اگر نہیں پلائے گا تو یہ صرف باپ کا نافرمان نہیں ہے، رب کا بھی نافرمان کہلائے گا، کیونکہ یہ حکم حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح کر کے باقی احکامات سارے جتنے شرع مبارکہ میں ان کی اجازت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، ایسے احکامات ابا دیں اماں دے تو ان کو ماننا ضروری ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ سنیں ذرا، والد کہے کہ مجھے چرچ لے جاؤ، بیٹا نہ لے جائے، رب کا نافرمان کہلائے گا، والد کا نافرمان نہیں کہلائے گا، والد کا نافرمان نہیں کہلائے گا۔ باپ کہے کہ مجھے مندر لے جاؤ، بیٹا نہ لے جائے، اگر لے جائے گا تو یہ باپ کی فرما برداری بھی نہیں ہے اور رب کا بھی نافرمان بن جائے گا۔
ہاں یہ ضرور ہے، اب یہ مسئلہ سنیں کہ بیٹا جو ہے وہ گھر میں ہے، ابا چلا گیا مندر میں، اب وہاں جا کے فون کرتا ہے یا کسی ذریعے پیغام بھجواتا ہے کہ بیٹا مجھے واپس لے جاؤ، اب اس پر ضروری ہے کہ باپ کو لے کے آئے گھر، اب گھر لے کر آنا ہے، اب اس پر ضروری ہے کہ لے کے آئے، یہ اس کی ابا کی خدمت ہوگی۔ ابا مندر میں ہے، بیٹے پر لازم ہے کہ اسے گھر لے آئے، ابا چرچ میں ہے، بیٹے پر لازم ہے کہ اسے گھر لے آئے، ابا یہودیوں کے عبادت خانے میں ہے، بیٹے پر لازم ہے کہ اسے گھر میں لے کے آئے۔ یہ اللہ کی بھی فرما برداری ہے اور باپ کی بھی فرما برداری ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقت میں اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی، یعنی کہ ماں باپ کی بھی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ رب رسول کے فرما بردار ہیں، یعنی وہ حکم کریں جو اللہ رسول کی فرما برداری والا ہے۔ استاد کی بھی اطاعت تب تک ہے جب تک اللہ رسول کی فرما برداری والا حکم کرے، ہیں جی، اور حکمران کی بھی اطاعت تب تک ہے جب تک اس کا حکم خدا رسول کے حکم سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ، بعد میں نے کھولنی تھی، انہوں نے 10 منٹ کا کہا تھا، لیکن انتظامیہ نے پہلے ہی فرمایا کہ جی بس 10:30 ہو گئی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔